عمران خان پر اب صرف دہشت گردی کا نہیں بلکہ توہین عدالت کا بھی مقدمہ چلے گا۔ اس کے علاوہ کون سی پاکستان کی بڑی سیاسی شخصیت نے عمران خان کی گرفتاری کو رکوایا اور بیک ڈور سے کچھ رابطے ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ اس گورکھ دھندا سے تو واقف ہوں گے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا تھا، ضمانت ہوگی، اس سے قبل پہلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر چکے، مگر دہشت گردی کے پرچے کے بعد، دفعات کے بعد، اب عمران خان کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ بھی چلے گا اور چیز آگے بڑھے گی، روزانہ کی بنیاد کے اوپر بحث ہوگی، کسی نہ کسی چیز میں پھنسایا جائے گا۔ اب توشہ خانہ پیچھے رہ گیا، پاکستان الیکشن کمیشن نے جو فارن فنڈنگ کا کیس دینا تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا، فیصلہ دینا تھا۔ اچھا جی، جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کے خلاف جو عمران خان نے بیان دیا تھا، اس کو وجہ بنا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ توہین عدالت کی کارروائی کا جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کے تمام ججز کی مشاورت سے ہوا ہے۔ کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ لارجر بینچ میں کون شامل ہوگا، کیا چیزیں ہوئیں گی، یاد رکھیے گا۔ میاں جاوید لطیف کے بقول، میں خود سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ یہ جو عدلیہ ہے یہ آزاد نہیں ہے، یہ بات سامنے رکھیے گا۔ پولیس آزاد نہیں ہے، سیاستدان آزاد نہیں ہے، پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی شخص آزاد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے باسی آزاد ہونے کے 75 سالوں کے بعد بھی اب آزادی کو حقیقی آزادی کا نام دے کے آزادی لینا چاہتے ہیں۔ کس سے لینا چاہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، کہنے کی کیا ضرورت پڑی، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، عمران خان کی 3 دن کے لیے عبوری ضمانت ہو گئی، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اجلاس کریں جو مرضی کریں، لیکن نیا کیس آ گیا۔ اب ایک بڑی سیاسی شخصیت کا میں نے نام لیا تھا کہ وہ بیچ میں انوالو ہیں اور عمران خان جو ہے ان کو بچانے کے لیے ہمدردی دکھا رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو بچایا جائے۔ آپ اس سیاسی شخصیت کا نام سن کے حیران ہوں گے کہ میں ایسے کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کو بچائیں گے، چونکہ انہوں نے تو عمران کی حکومت ختم کی تھی اور اس کے باوجود سیاسی دشمن جو ہیں وہ عمران خان کے دوست کیسے بن گئے اور بلا وجہ اور اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ایسا نہ ہو، مگر وہ عمران خان کی ہمدردی نہیں کر رہے، ان کو اپنے لالے پڑ گئے ہیں۔ اور تمام سیاستدانوں کو اور جمہوری لوگوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا، یہ ٹکراؤ ہوا، ساری چیزیں ہوئی، تو پھر سیاستدانوں کے ہاتھ یا اس سیاسی شخصیت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا، یعنی کہ اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کی مدد کرنا پڑ گی۔ اور یہاں پہ میں جملہ کہوں گا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ آصف علی زرداری، ایک تو یہ میں خبر دے دوں کہ وہ واپس پاکستان آ گئے، 2 دن قبل آئے۔ جب وہ واپس پاکستان آئے تو انہوں نے عمران کو بچانے کی کوشش اس لیے کی کہ اگر عمران خان گرفتار ہوئے، جیسے پبلک کی ان کے ساتھ سپورٹ ہے، اللہ گلہ ہوگا، لوگ مریں گے، ساری چیزیں ہوں گی، تو بیچ میں سے راستہ کیا نکلے گا؟ عمران کی تو اپنی جنگ ٹھہری، آصف زرداری اور ان لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ نہیں کب ملے گا؟ جب فساد کے دوران ملک میں مارشل لاء لگ جائے گا۔ اس خطرے کی پیش نظر آصف زرداری صاحب نے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ تھوڑا سا ڈھیلا پن رکھیے، آگے بڑھیے اور کسی تیسری قوت کو یہاں آنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس سارے معاملے میں آپ مریم اورنگزیب کی سپیچ دیکھیے، وہ عمران کو منافق، چور، ڈاکو، پتہ نہیں کیا کیا کہہ چکی، اور نہایت ہی اس عورت کے منہ سے الفاظ ایسے سننا کوئی بھی عورت ہو اچھا نہیں لگتا۔ یا تو فردوس عاشق ایوان ایسی زبان استعمال کرتی تھی یا یہ ان سے اوپر آ کے چیزیں کر گئیں۔ یعنی کہ آصف زرداری کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں ان کو اپنی پڑی ہے، پارٹی کے اندر 3 گروپ بن گئے، حکومت کے اندر گروپنگ ہو گئی، میاں صاحب لنڈن میں بیٹھے، مریم اپنی خواہشیں پوری کرنے جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بندے، انہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا، وہ تو لگے اپنے کاموں کے اندر۔ تو اب آصف زرداری یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کو گرفتار نہ کیا جائے، مزید نہ تو ان کو ہیرو بنایا جائے اور نہ ہی فساد برپا کر کے تیسری قوت کو ملک کے اندر مارشل لاء لگانے کے لیے جو ہے وہ موقع دیا جائے۔ تو آصف زرداری چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، کچھ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت کریں گے، حالات کی نزاکت کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ سارے قصہ کہانی تھی۔ اب آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں جو میں شہباز گل کے اوپر بات کرنے لگا ہوں کہ وہ چل کے آج کیسے آگے اور ویل چیئر کیوں نہیں تھی، کھانا انہوں نے کیسے کھایا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، بڑی دیکھنے والی اور سننے والی کہانی ہے کہ اس ملک میں
झूठ, फ्रॉड और धोखा कैसे दिया जाता है और किस हद तक लोग गिर जाते हैं और क्या अस्पताल के अंदर वर्दी पहने हुए वो डॉक्टर और नर्सें होती हैं या कुछ और होता है। शहबाज गिल चल के अदालत की तरफ कैसे आए, आज व्हील चेयर क्यों नहीं थी, उसके पीछे की स्टोरी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो के अगले 2 घंटे के बाद वो स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।